अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो आपको अप्रिशिएट भी किया। जोहेब मंशा ने जूनागढ़ का नोबल कॉज है बहुत उजागर किया है। जब आप बनी नवाबजादी तो क्या चेंजेस क्या आई लाइफ में? नवाबों के पास तो बड़ी मालो दौलत होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, ये सिर्फ एक गद्दी नहीं है, इट इज़ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कश्मीर है, इसी तरह जूनागढ़ का भी कन्फ्लिक्ट है। किसी से डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने आगे लेकर चलना है? ये जो मेरे फोरफादर्स थे, मैं इनकी नस्ल हूँ। पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मोदी साहब होश के नाखून ले लें। इस तस्वीर में ये सामने भुट्टो साहब हैं, ये कब की तस्वीर है? मामे काबा तशरीफ लाए थे और ये मेरे फादर हैं व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ सिंध। और ये पिक्चर जूनागढ़ स्टेट की है। 300 से ज़्यादा लग्जरी व्हीकल्स थी। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं जूनागढ़ की नई सरबराह नवाबजादी आलिया। हाँ जी साहिबा। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इस कदर मोहब्बत दी कि मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर मैं नवाबजादी के पास, साहिबा के पास जाता हूँ। और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, उस पर भी शुक्रिया अदा जो है वो करते हैं। और अब चूँकि जूनागढ़ की जो है वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी आलिया साहिबा आपके कंधों पर आ चुकी है और आज हम बहुत सारे सवालात डिस्कस भी करेंगे। तो अब बताइएगा कि आप सरबराह बन चुकी हैं, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और जितने विशेष वर्ल्ड वाइड आई, बिलखुसूस इंडिया से, जूनागढ़ से बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो आपको अप्रिशिएट भी किया, फिर पाकिस्तान से भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बताइएगा, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आई थिंक मोर देन 1 मंथ हो चुका है। तो लाइफ में कितनी तब्दीली आई है? ऑलरेडी आप वर्किंग लेडी थी, लेकिन अब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो आ चुकी है। तो इस काज को लेकर कैसे चलेंगी? क्या आपके पास लाए अमल है? जोहेब मंशा ने जूनागढ़ का ये जो एक नोबल कॉज है उसको बहुत उजागर किया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू जोहेब भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का। और मैं उन व्यूअर्स और उन कमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिन्होंने हमें सराहा, जिन्होंने हमें पहचाना और जिन्होंने हमें इज़्ज़त दी। उसके लिए मैं वाकई में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके वैल्यूबल कमेंट्स ने डेफिनेटली मुझे और मज़ीद बूस्ट किया है कि मैं अपनी ये जो लेगेसी है टू टेक इट फोर्थ, टू टेक इट अलॉन्ग विद द कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान, बिकॉज जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान। जब आप बनी नवाबजादी तो क्या चेंजेस क्या आई लाइफ में? क्या कुछ मिला? नवाब साहब जो थे, जो जहांगीर साहब, वो क्या कुछ आपके लिए छोड़ करके? हमने सोचा नवाबों के पास तो बड़ी मालो दौलत होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, बड़ी ग्लैमरस वाली लाइफ होती है। नवाब होना और उस लेगेसी को चलना तो एक सिर्फ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर जब आप किसी स्टेट के हेड बनते हैं तो ये सिर्फ एक गद्दी नहीं है, ये सिर्फ एक पगड़ी नहीं है, या सिर्फ ये एक दुपट्टा नहीं है। It is massive responsibilities which are entrusted to you because you are here to prove your worth, not for yourself but for people who are looking up to you. मुश्किल होता है, एक वर्किंग लेडी भी होना, फिर आप ऑफिसर भी हैं, फिर आप एक हाउस वाइफ भी हैं। इतना बड़ा फिर आगे इशू भी है, जो इतना जूनागढ़ का इशू जो है वो सेम लाइक कश्मीर है। जैसे कश्मीर है, इसी तरह जूनागढ़ का भी कन्फ्लिक्ट है। तो इस कन्फ्लिक्ट को लेकर आप फिर किसी से मशवरा करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने आगे लेकर चलना है? आपके माशाल्लाह सवाल इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि आई थिंक द आंसर इज़ ऑल्सो विद देम। आई रियली अप्रिशिएट that you have given me this chance to. This chance is not for me to just appear in interviews. It's a chance for me to prove my worth. To prove my worth कि मैं, ये जो मेरे forefathers थे, मैं इनकी नस्ल हूँ, इनके जीन्स हैं मुझ में और इन्होंने डिलीवर किया है। तो मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे रिपोज की गई है एज अ ट्रस्ट, जो मेरी फैमिली ने, जो मेरी वालदा ने, जो मेरे भाइयों ने, जो जूनागढ़ काउंसिल ने, जो जूनागढ़ आवाम ने मुझे दिया है, सो आई विल नॉट लेट देम डाउन। और वो फ़ख्र से अपना सर उठा के कहें कि हम जूनागढ़ से हमारे बाप दादा आए थे, मगर अब हम हैं पाकिस्तानी। और उसका प्रूफ ये है कि जो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मोदी साहब होश के नाखून ले लें, और उसके बाद ये जो हमारा ऑपरेशन हुआ इंडिया पाकिस्तान वाला, तो उसने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान कैन नॉट बाउ डाउन टू एनी सॉर्ट ऑफ एग्रेशन। और हमारी पाक सरजमीन को डिफेंडर्स जो हमारे हैं, जो हमारी पाकिस्तान आर्मी और हमारी जो
آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے جس ولولے سے جس طرح سے ہمارے فرنٹیئرس کو پروٹیکٹ کیا ڈیفینڈ کیا ان کو سلوٹ ہے میرا. فیلڈ مارشل صاحب کو آئی لک اپ ٹو ہم فار ہی ہیز سیوڈ آر نیشن اینڈ گیون اس دیٹ ریکگنیشن آن دا انٹرنیشنل فرنٹیئرز کہ دیکھیں اگر آپ بات کریں گے جسٹس کی تو جسٹس کی ناٹ بی ڈینائڈ ٹو اینی ہیومینٹی. اور اس کا یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کو بھی ہم پاکستان کا حصہ بنائیں گے. فالوڈ اپ بائی جوناگڑھ جو میرے بھائی جن کی ڈیتھ ہوئی ریسنٹلی ان سب کا عزم یہ تھا کہ جوناگڑھ کو ہمیں پاکستان کا حصہ صرف میپ پہ نہیں بنانا, جوناگڑھ کو ہمیں پاکستان کا حصہ انڈیا کے ایگریشن کو ایکسپوز کرنا, مودی کی باربارزم باربیرک ٹیکٹکس کو ان کو انٹرنیشنل فرنٹیئرز پہ دکھانا. تو وی آر سیکنگ جسٹس ناٹ اونلی فار کشمیر بٹ فار جوناگڑھ, اور یہی ہے میری لیگسی. اب چونکہ جوناگڑھ کا ایک متنازع ایشو ہے, آپ اس کو لے کر کسی عالمی فورم اقوام متحدہ لائک UNO کے پر لے کر جائیں گی؟ اور سیکنڈ, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہو تو کیا آپ پر امید ہیں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا؟ وی آر پاکستانیز اینڈ حکومت ہماری از دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو جب میرے گرینڈ فادر نواب محبت خان جی نے یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا ود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, تو واٹ ہی واز فور سینگ, جو ان کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ان کی آگے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکستانی کہلائیں. اور میں بڑے پراؤڈلی اپنے آپ کو یہ میں کہتی ہوں کہ میں نواب زادی یا نواب بیگم, نواب زادی تو میں تھی بٹ ود دس نیو ٹائٹل کہ میں نواب بیگم آف جوناگڑھ اسٹیٹ از a proud پاکستانی. تو کوئی اسپیسیفک لائے عمل آپ نے بنایا ہو, کیونکہ جوناگڑھ کے اوپر جو ہے وہ کئی سال ہو چکے ہیں, انڈیا کا اسی طرح جو ہے وہ قبضہ ہے اور اب عوام جو ہے وہ چاہتی ہے, تو اس کا ممکنہ حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ Our approach is an outreach program میں ڈیولپ کروں گی in consultation with the concerned quarters of government of Pakistan. We will take this case along with Kashmir, which is our jugular vein. But we will take it to the Security Council. ہم وہاں قرارداد پیش کریں گے کہ جو جوناگڑھ کی جو ایکسیشن تھی وہ 75 ایئرس تک فروزن کیوں ہیں. We have to thaw it. So we have to diplomatically thaw it. We have to make surface the fact that this Indian aggression which they had displayed at the time of partition, اس کو ہم نے انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے سامنے لا کے پیش کرنا ہے تاکہ وہاں فیئر پلے اور ایکویٹی ہو. کہ جوناگڑھ جب پاکستان کے لیے ایک سیشن میرے دادا نے سائن کر دیا تو پھر جوناگڑھ شوڈ بی اے پروونس آف پاکستان. کیوں مودی نے اپنے جو ہے وہ جو اپنے ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے ہر دفعہ پاکستان کو بلیم گیم کرنے کے لیے, تو اس نے منہ کی کھائی ہے اور وہ مزید منہ کی کھائے گا, اس کے ساتھ جنم تک منہ کی کھائیں گے. وہ جو اسی کی زبان میں کہتی ہوں اور میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کہ پاکستان از equipped to face any military aggression. Pakistan is ready to face any international aggression on behalf instigated by India. تو میں اس بات کے لیے باور ہوں, میں کانفیڈنٹ ہوں اپنے ہارٹ میں کہ جوناگڑھ کی لیگسی پاکستان کا حصہ بن کے کبھی بھی ڈائی ڈاؤن نہیں کر سکتی. اسی جذبے کے ساتھ یہ پروف کرنا ہے کہ نواب بیگم از ناٹ اے ٹائٹل. نواب بیگم ول بی این انفورسمنٹ ٹو انشور دیٹ جوناگڑھ ول بی پاکستان. اچھا, جتنے بھی آپ کے نواب گزرے ہیں سب سے زیادہ آپ کن کو ایڈلائز کرتی ہیں کہ یہ میرے آئیڈیل تھے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی؟ جنہوں نے یہ ڈائنیسٹی شروع کی تھی وہ تھے شیر خان بابی. ہی از ناٹ ان دا پکچر ہیئر but our lineage is very well validated by the fact that his name was شیر خان بابی. تو زہیب بھائی آپ سمجھتے ہیں شیر خان بابی کا مطلب ہے جو شیروں سے لڑ جائے. تو میرے آئیڈیل میرے فادر تھے کیونکہ وہ نواب دلاور خان جی اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ جب وہ ایئر اپیرنٹ تھے اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ غداری نہیں کی ان انڈیا,
جبکہ سمال داس گاندھی نے ان کو اپروچ کیا, ہی ہیڈ ریٹرن فرام انگلینڈ, انہوں نے کہا تمہارے والد محبت خان جی کراچی تشریف لے گئے ہیں ایک سیشن سائن کرنے, تم یہاں رہ جاؤ, ہم تمہیں یہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں یہاں ایئر بنا. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کریٹ ہو چکا ہے اور ہم سب ایک آواز پہ لبیک ہیں کہ ہم پاکستان جوائن کریں گے, اور بے شک آپ ہماری اسٹیٹ لے لیں, یہ زیورات لے لیں, یہ تمام کوفرز فل آف جس کو کہتے ہیں نا گولڈ اینڈ سلور لے لیں, مگر پاکستان کی محبت کو آپ ہمارے دلوں سے نہیں مٹا سکیں گے. آئی تھنک اس تصویر میں یہ سامنے بھٹو صاحب ہیں, یہ کب کی تصویر ہے؟ تو بھائی یہ میرے فادر جب گورنر آف سندھ تھے تو امام کعبہ تشریف لائے تھے, تو ہی سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو امام کعبہ. آپ دیکھیے گا میرے فادر نواب دلاور خان جی جی, اینڈ شہید ذوالفقار جی جی دلاور خان جی صاحب ہیں, جی جی, اور ساتھ امام کعبہ ہیں. جی امام کعبہ بیٹھے ہوئے, اوکے رائٹ, اینڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں. اوکے اوکے, اور یہ میرے فادر ہیں وین ہی واز گورنر آف سندھ. دس از جب ان کی, اور یہ پکچر جوناگڑھ اسٹیٹ کی ہے وین مائی فادر نواب دلاور خان جی ایئر اپیرنٹ تھے, اور نواب محبت خان جی کی سلور جوبلی تھی اینڈ ہی واز ویڈ ان سلور. اور آپ دیکھیے گا ان کی جو کاؤنسل تھی میرے دادا کی, اس میں بہت سارے ہندوز بھی تھے جو ان کے ایڈوائزرز بھی تھے. یہ گاڑی تھی, یہ میرے فادر جو تھے وہاں موٹر خانہ کہلاتا تھا, اس میں اندر 300 سے زیادہ جو ہے یہ لگژری وہیکلس تھیں جو اس ٹائم پہ اب ہیریٹیج ہی ہو گئی ہوں گی, یہ بھی ڈیفینیٹلی اینٹیکس ہیں, اینٹیکس کا حصہ بھی بن گئیں. بھی نواب دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تلواریں نظر آ رہی ہیں, تو کیا آپ کو بھی تلواروں کا اسلحے کا شوق ہے؟ تلوار انسان کی جو ہے نا وہ اس کا ذہن ہے کہ وہ آپ اپنے ذہن کی اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ آپ کا ذہن, آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ تلوار سے زیادہ افیکٹو رہ سکتا ہے. آئی بلیو ان اینیمل کنزرویشن, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس واز دا لاسٹ شکار دیٹ واز کنڈکٹڈ ان جوناگڑھ اسٹیٹ, بیکاز میرے گرینڈ فادر جو محبت خان جی تھے, نواب محبت خان جی, ہی واز کالڈ اے کنزرویشنسٹ. آج جو گر فارسٹ میں شیر ببر ہیں وہ ایک ایکسٹنکٹ اسپیشی ہوتے اگر میرے گرینڈ فادر نے ہنٹنگ پہ بین نہ لگایا ہوتا. آپ کے جو فور فادر تھے وہ بڑی بہادری کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ حب الوطنی میں آئے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے کے بعد بہت سارے جو نواب تھے یا دیگر اسٹیٹس کے, ان کو افسوس بھی تھا. تو کیا اس میں پاکستان آنے میں انہیں کوئی ایسا ریگریٹ تھا, کچھ افسوس تھا؟ افسوس کس بات کا, یہ تو خوشی تھی, یہ تو ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں آنر تھا کہ پاکستان نے ہمیں قبول کیا. پاکستان کا جو ساتھ ہمارا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا وہ قبولیت تھی, اور یہی میرے دادا نے فورسی کیا تھا کہ ان کی تمام جنریشنز ٹو کم all be called پاکستان. یہاں جب ہم تصاویر دیکھ رہے ہیں تو یہاں بہت ساری اولڈ بھی ہیں اور ایک نوابی ڈریس ہمیں نظر آ رہا ہے, لائک اے یونیفارم. تو آج کا جو ہے وہ نوابزادی کا بڑا سادہ سا ڈریس ہے, سادہ سا شلوار قمیض ہے. تو اس سادہ سی شلوار قمیض میں اور ایک وہ بڑا یونیفارم, بڑا شاہانہ, اس میں پتہ چلتا تھا کہ یہ نواب ہیں, سردار ہیں, ہاں بادشاہ سلامت ہیں. آپ ڈفرینس کیا فیل کرتے ہیں آج کی نوابی اور آج سے 100 سال 150 سال پہلے کے نواب میں؟ ڈیفینیٹلی ان کا گرینڈیور کچھ تھا, وہ زمانہ کچھ تھا, مگر ہمارا قومی لباس جو ہے وہ پاکستان کا ہے شلوار قمیض. تو شلوار قمیض کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس سادگی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ دلوں سے بیان ہوتی ہے, آپ کے ڈریس سے نہیں. آپ کی ایک جو ہے وہ اب باری ذمہ داری آ چکی ہے, اور نوجوان لڑکیاں بہت ساری آپ کو دیکھ رہی ہیں, نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کا ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ میں بلیو کرتی ہوں وومن امپاورمنٹ میں, اور آپ دیکھ لیں میں اس کی زندہ مثال ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ایک نواب خاندان کی سیون ہوں یا ان کی لیگسی چلانے کے لیے مجھ پہ یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے, مگر آج کل کے زمانے میں عورتوں کو ایجوکیشن فارموسٹ, ان کی اپنی آئیڈینٹی, اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. نیکسٹ آپ کو ویورز دکھائیں گے عالیہ صاحبہ کا لائف سٹائل کیا ہے, کس وقت اٹھتی ہیں, کس وقت آفس جاتی ہیں, کیا کرتی ہیں, کیا کھاتی ہیں, اور لائف سٹائل کیا ہے. اسپیشلی آپ لوگوں نے بہت زیادہ لاسٹ ویڈیو میں اپنے پیار محبت کا اظہار کیا, بہت زیادہ آپ نے سراہا, بہت زیادہ آپ نے اپریشیٹ کیا. وہ خصوصی طور پر میں آج عالیہ صاحبہ کے پاس آیا کہ آپ سب کا یقیناً ہزاروں میں کمنٹس تھے,
آپ سب کا 1 بائی 1 جو ہے وہ ہم نے کوشش بھی کی کہ آپ کو آنسر کر سکیں. میں جو آپ کو آنسر کرتا رہا, ساتھ ساتھ عالیہ صاحبہ کو بھی جو ہے وہ بتایا. مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے کمنٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہوگا, جو رائے ہوگی, اس کے مطابق ہم ایک ویڈیو پلان کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں کوئی سافٹ لائف سٹائل بھی آپ کو دکھائیں گے. اور دیکھتے رہیے زوہیر منشا آفیشیل یوٹیوب چینل, کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.